نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا۔ ایک بادشاہ بھی اپنی اگر رعایا کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتا تو وہ خود حفاظت نہیں کرتا، یعنی کہ سرحدوں پر خود نہیں نکلتا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی ایک فوج تیار کرتا ہے، جس فوج میں سب سے عمدہ، بہادر، خوبصورت اور محنتی نوجوان ہوتے ہیں، اور وہ طاقتور فوج تیار کرتا ہے، اور اس فوج کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اپنا ایک مقام اور وقار ہوتا ہے۔ وہ فوج سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے اور پوری رعایا کی حفاظت کا ذمہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ اللہ کی فوج کیا ہے؟ حفاظ ہیں، علماء ہیں، قرآن حضرات ہیں، بزرگان دین، اللہ والے۔ قرآن کے متن الفاظوں کی حفاظت حفاظ کے ذمہ، انہوں نے اس کو یاد کیا اور سینے میں محفوظ کیا۔ قرآن حضرات اس کے رموز و اوقاف، تجوید، حسن، اس کی صفات، اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کے محافظ ہیں۔ علماء اکرام اس کے معانی، مطالب اور اس کی تفسیر، ان کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین، اولیاء اللہ حضرات، اللہ والے، اس قرآن کے روحانی محافظ ہیں، یعنی کہ انسانوں کو اس قرآن پہ عمل پہ لانے کے وہ ذمہ دار، وہ محافظ۔ تو اللہ نے یہ اپنی ایک زبردست فوج قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے علم کے محافظ بنائے، اور اس فوج کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ یہ عام فوج نہیں ہے، اس کا چھوٹا سے چھوٹا، ادنا سے ادنا جو طالب علم ہے نا، جو اس قرآن کو صرف سیکھنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں نے قرآن کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے قرآن کو یاد کرنا ہے، سینے میں اتارنا ہے۔ اس نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، سورہ ناس یاد کری اس نے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ ذمہ دار لگا دیں گے، اس کا استاذ بنا دیں گے قبر میں، اور وہ اس کو پورا قرآن الحمد تک یاد کرائے گا پورا قبر میں۔ اور جب یہ آخرت میں کھڑا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر کشی کی ہے، پورا منظر بیان کی ہے، کہ جب اللہ دوسری سور کو کھوائیں گے نا حضرت اسرافیل علیہ السلام سے، وہ جو تری سنگا ان کے ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوا ہے، یہ انداز ہے، یہ پکڑا ہوا ہے یہاں سے وہ، اور ادھر کان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ اللہ یہاں سے مجھے اجازت دیں گے اور اس طرح میں سور پھونکوں گا، اور وہ جیسے ہی پھونکیں گے 2 دفعہ پھونک ماریں گے اس میں۔ جب پہلی پھونک ماریں گے تو وہ قیامت برپا ہوگی، دھماکہ ہوگا، اور وہی قیامت ہوگی، سارے بچے میں انسان ماریں گے، وہ دوبارہ حکم ہوگا پھر ماریں گے، تو وہ دوسری ندی پہ نا قبروں سے اٹھیں گے، جب مر چکے ہوں گے سارے پھر وہ قبروں سے اٹھے گے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے
اللہ مجھے ہمت اور توفیق دیں گے، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دائیں جانب سے میں ہاتھ پکڑوں گا اور کھڑا کروں گا، اور بائیں جانب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کروں گا۔ اور زندگی میں ہر موقع پہ آپ نے یہی فرمایا کہ یہ میرے دائیں اور بائیں، ابو بکر دائیں عمر بائیں، یہ میرے سیدھے ہاتھ میں، یہ میرے الٹے ہاتھ میں، جنت میں بھی ہم ایسے جاتے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امتی اپنے بال جھاڑ لیں، کوئی کپڑے جھاڑ لیں، یہ انداز ہوگا کھڑا ہونے۔ تو یہ حافظ جب کھڑا ہوگا تو یہ مکمل قرآن کا حافظ ہوگا، حالانکہ اس نے قرآن دنیا میں نہیں یاد کیا۔ تو یہ عزت ہے، یہ ادنا سے ادنا ایک طالب علم کا اکرام ہے کہ اس کے لیے ایک مہمان اگر آتا ہے آپ کے ملک میں، اس کے لیے لال قالین بچھا دیتے ہیں، مہمان نوازی اللہ نے تو فرشتوں کے اوپر بچھوا دیے۔ یہ ایسے اونچے مقام رکھنے والے یہ طلبہ ہیں، نبیوں میں اور ان میں بس یہ نبوت کا فرق ہے بس، ورنہ ساری نبوت علم ان کے سینے میں اتر گئی ہے۔ ایسا زبردست مقام کہ باعمل ہوگا تو مرا اس کے اندر سے خوشبو پھوٹے گی، اور یہ حقیقت ہے، اس کے ساتھ جڑنے والی مٹی سے خوشبو مہکنے لگ جائے گی، اس کے ساتھ جڑنے والے کفن کے ساتھ خوشبو مہکنے لگ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ایسی چیز چلی گئی۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے بھائی، ہم بھی شوق اور ذوق کے ساتھ نا اپنے قرآن کو اسی دنیا میں ٹھیک کر کر جائیں، خراب قرآن لے کر نہ جائیں اللہ کے پاس، کہیں یہ نہ پھنس جائے اللہ کے بھائی چلو سورہ فاتحہ سناؤ پھر تمہیں میں کامیاب کر دوں۔ اللہ تو کر سکتے جو چاہے، چلو بھائی تم سورہ جو ہے الف لام میم سنا دو، تم سورہ یاسین سناؤ، میرے رسول نے تو کہا بھی کر کے میں چاہتا ہوں ہر میرے امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، اسے حفظ یاد ہو، سناؤ بھائی دیکھیں ذرا تم بھی کیسے امتی ہو۔ اب یہ اگر ایک تو سنا نہ سکیا، یہ اس کو یاد تھی، اس نے سنایا، تجوید کے مطابق نہیں سنایا، کتنی افسوس کی بات۔ انگریزی ہم کتنے انداز میں سیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی پروناؤنسیشن، اس کا انداز بالکل وہ انگریزوں والا ہو، تو قرآن کا انداز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں والا ہو، تو وہ سیکھا ہم نے، کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ اب نماز کا ایک مسئلہ سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ بھائی ہم نے بات کی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا گناہ ہے، 80 سال تک بھی ہے کہ ٹھہرا رہے، آگے سے نہ گزرے، لیکن نمازی کو بھی نہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اب یہ سکون موجود ہے، وہاں جگہ بھی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، سترہ بنا لیا، اس کو نماز پڑھ لیں، لیکن وہ بیچ میں پڑھ لے، وہ بھی آخری صف میں چپک کر، کوئی پیچھے سے بھی نہ گزر جائے، تو یہ اس کی خطا ہے، غلطی ہے۔ درمیان صف میں کھلے میں نہ پڑھے نماز، اگر پڑھتا ہے تو اپنے آگے سترہ رکھے، اور سترہ کتنا ہو کہ انگل کے موٹائی کے برابر اور اس ہاتھ کی لمبائی کے برابر، اتنا بڑا وہ لمبا موڑا سترہ سامنے رکھے اور پھر نماز پڑھے، ورنہ کسی چیز کی آڑ میں اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ بیچ میں پڑھتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔